السلام علیکم بزم زیست۔ لوگ ملتے ہیں محفل میں، سریعام کہیں بھی، کلینک میں، آتے جاتے کسی فنکشن میں، تو اکثر اوقات ایک ہی شکوہ، ایک ہی گلہ سننے میں آتا ہے۔ فلاں کی طبیعت خراب ہے، فلاں کو یہ مسئلہ ہے، اسے یہ پرابلم ہے، اسے یہ پرابلم ہے، کہیں آنے کو دل نہیں چاہتا، سستی چھائی رہتی ہے، سمجھ نہیں آتی، ساری سہولتیں ہیں، گرمی سے بھی بچتے ہیں، باہر نکل نہیں پاتے، اے سی میں رہتے ہیں، اس کے باوجود پتہ نہیں کیا بات ہے کہ صحت ٹھیک نہیں رہتی، فٹنس محسوس نہیں ہوتی، سستی رہتی ہے، تھکاوٹ رہتی ہے۔ تو یعنی جس سے بھی ملے ہر چوتھا بندہ اسی قسم کا شکوہ کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ تو یہ نہیں وہ سوچتے کہ انہوں نے اپنی زندگیوں کا ایک طریقہ کار ایسا بنا لیا ہے کہ جس میں یہ تھکاوٹیں، یہ شکایتیں، یہ سب سستیاں چھائی رہیں گی، یہ تو حصہ زندگی کا بنی رہیں گی کہ انسان اپنے آپ کو جب تک خود ایکٹیو نہیں کرتا، جب تک وہ اپنے جسم کو سختی کا عادی نہیں کرتا، تو وہ سستی اور وہ تھکاوٹ تو اسے دن بدن وہ اسے اس منزل تک لے جاتی ہے کہ جب وہ ایک عجیب سی سستی پن کا یا اپنے آپ کو آرام دہ سست رکھنے کا عادی ہو جاتا ہے۔ تو اس کی بھی کچھ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے یہ دیکھا جا رہا ہے، اور زیادہ تر یہ شکایات ینگ جنریشن میں ہیں کہ تھک جاتے ہیں، چل نہیں پاتے ہیں۔ بھی کیوں؟ نہاتے نہیں ہیں ڈیلی، اگر نہا بھی لیتے ہیں تو وہی کپڑے دوبارہ پہن لیتے ہیں، جو میں نے نوٹ کیا ہے اکثر لوگوں کو۔ تو نہانے کے بعد بھی کپڑے چینج کریں، اور واش روم میں جب آپ کپڑے ٹانگ دیتے ہیں تو ان کپڑوں کو دوبارہ استعمال نہ کریں۔ اپنے ٹاول کو اپنے واش روم میں مت دیر تک رکھیے۔ کچھ رمزیں ہیں، کچھ چیزیں ہیں صحت کے لیے جن کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد بند گھروں میں رہنے کے ہم اتنے عادی ہو گئے ہیں، کورڈ گھروں میں۔ اگر لان بھی ہے تو لان میں بھی مچھر کے ڈر سے، ڈینگی کے ڈر سے نہیں بیٹھیں گے، گھٹن کی وجہ سے، حبس کی وجہ سے نہیں بیٹھیں گے۔ اور بند گھروں میں رہنے والے کبھی اپنی کھڑکیاں نہیں کھولتے، تازہ ہوا کا جھونکا نہیں آتا، کیونکہ ظاہر ہے ایئر ٹائٹ رکھنے گھر کو کہ ایئر کنڈیشننگ کی صورت میں آپ کیسے ونڈوز کھولیں گے؟ جی آپ تو اتنے سست ہیں، آپ کیا ہم بھی، کہ ہم ونڈو کو بار بار نہ کھولیں گے نہ بند کریں گے، بھول جائیں گے، اے سی آن ہوگا، تو اس لیے اسے پرماننٹ ہی بند کر دیتے ہیں۔ پردے نہیں اٹھاتے، دھوپ آ جاتی ہے، مکھیاں آ جاتی ہیں۔ تو جب اتنا ہم نے بند کر لی اپنے گھروں کو کہ تازہ ہوا کا جھونکا بھی وہاں نہیں آتا، دھوپ کی تمازت وہاں نہیں آتی، جراثیم نہیں مرتے، طرح طرح کے جرمز ہیں جو اس طرح سے ایک پردوں کے پیچھے ہوتے ہیں، جو دروازوں کے پیچھے ہوتے ہیں، جو واش روم میں ہوتے ہیں، جتنے مرضی آپ سپرے کر لیں، لیکن تازہ ہوا کا آنا، کھڑکیوں کا کھولنا، اور اب نہانے کے بعد صاف ستھرے کپڑوں کو پہننا اتنا ہی ضروری ہے جتنا آپ کے لیے کھانا پینا۔ زندگی میں ضروری بنا لیا جائے صرف کولڈ ڈرنکس کو اور گاڑی میں بیٹھ کے آؤٹنگ کرنا یا کسی ریسٹورنٹ میں جانا، تو یہ زندگی کو کی صرف یہی نہیں ہے خوشیاں۔ اصل زندگی کی خوشی کا راز صحت میں ہے کہ صحت آپ کی اچھی ہو، آپ چاقو چوبند ہوں، اگر بوقت ضرورت آپ کو پیدل بھی چلنا پڑے تو آپ چل سکیں، اگر لوڈ شیڈنگ بہت طویل ہو جائے تو آپ اس گرمی کا مقابلہ بھی کر سکیں۔ اور ایسا اسی طرح سے ہے کہ اپنے آپ کو ایکٹیو رکھیں، اپنے گھر کی کھڑکیوں کو ہر ہفتے میں ایک دفعہ تو کھولا کریں، انہیں پورا دن کھلا رکھیں، اور شام کے وقت انہیں بند کر لیا کریں، پردے برابر کر دیا کریں۔ اسی طرح اپنے وہ کپڑے جو آپ نہانے کے بعد پہن لیتے ہیں انہیں پہننے سے گریز کریں، اور کپڑوں کو دھوپ میں سکھایا کریں۔ پرانے وقتوں میں تو لوگ جب ظاہر ہے غربت تھی، سہولتیں نہیں تھیں، گھر تب بھی چھوٹے تھے لیکن صحن تھے، تازہ ہوا میں لوگ بیٹھتے تھے، کھڑکیاں کھلی رہتی تھیں، روشن دان ہوتے تھے، تازہ ہوا کے جھونکے آتے تھے۔ عرب کیا ہے؟ روشن دان کا تو تصور ہی زندگی میں نہیں ہے، اور جو صحن ہے وہ ہمارا لاؤنج ہے، تو تازہ ہوا کہاں سے آئے بھائی؟ اس لیے ضروری یہ ہے کہ آپ اپنی روٹین کو بدلیں۔ اور پہلے وقتوں کے لوگ جب کپڑے ایک دفعہ پہننے کے بعد جب وہ دوبارہ پہنتے بھی تھے تو وہ ان کپڑوں کو تھوڑی دیر کے لیے دھوپ میں ڈال دیا کرتے تھے، اور دھوپ جو ہے وہ جراثیم کو ختم کر دیتی ہے۔ لیکن ہم نے اس فارمولے کو بلا دیا، جب ہم نے وہ کلیے، وہ قاعدے، وہ فارمولے بلا دیے ہیں، انہیں کہیں دور دراز بھیج دیا، گٹھری باندھ کے لپیٹ کے پھینک دیا کہ نہیں بھی یہ ہمارے وقت کی چیزیں نہیں ہیں، یہ پہلے وقت کی باتیں ہیں۔ تو پہلے وقت کی باتوں میں تو صحت کے راز چھپے ہوئے ہیں۔ مسواک نہیں کرتے ڈیلی، اکثر میں یہ بھی نوٹ کیا ہے کہ لوگ تو ڈیلی برش بھی نہیں کرتے، اور جتنی بھی طرح طرح کے برانڈس کی پیسٹ ہیں وہ بھی کوئی صحت افزا نہیں ہے۔
دانتوں کے لیے بھی نقصان دہ ہے، جتنی اچھی دانتوں کے لیے مسواک ہے، تو اگر ہفتے میں اگر آپ روز مسواک نہیں کر سکتے تو 2-4 دفعہ مسواک تو کریں، اپنے دانتوں کی صحت کا خیال رکھیں۔ یہ جو سوڑے ہیں، سوجے ہوئے ہیں، چھوٹی چھوٹی عمروں میں کیوٹی کے مسائل ہو رہے ہیں، تو بچوں نے، بڑوں نے اپنے دانتوں کی حفاظت کو چھوڑ دی ہے۔ سکرین ٹائم اتنا بڑھا دیا گیا ہے کہ چھوٹی چھوٹی عمروں میں اینکیں لگی ہوئی ہیں اور طرح طرح کے مرض ہیں جو وہ پھیلتے جا رہے ہیں، لیکن ان چیزوں کی طرف کوئی غور ہی نہیں کرتا، اور صحت کے شکوے اور جتنی غذا میں آپ نے چیزیں جو اپنا آپ نے ڈائٹ چارٹ بنایا ہوا ہے، اس میں وہ جو صحت کو سیو کرنے والی اور انرجی دینے والی چیزیں ہیں وہ بہت کم ہیں، بلکہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کے لیور کو، آپ کے کڈنیز کو، آپ کے ہارٹ کو، آپ کے بی پی لیول کو، آپ کے شوگر لیول کو خراب کر دیتی ہیں۔ اس لیے غور کیجئے، چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، چھوٹے چھوٹے نقطے ہیں، لیکن زندگی کے لیے بہت ضروری ہیں، تو ان پہ عمل کریں اور اپنی زندگی کو، صحت کو سیو کریں۔